باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین السلام علی امام الکاظم السلام علی صاحب السجون السلام علی بنت امام موسی کاظم معصوم قم اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون الصلوات صلی اللہ باب الحوائج کی مجلس سے اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے سب سے بڑی حاجت وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کر بلند آواز صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات صلی اللہ محمد مصاب کے بعد تابوت کی برآمدگی ہوگی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں خدا بندہ تجھے واسطہ باب الحوائج کا تجھے واسطہ ان کے فرزند سلطان عرب العجم کا تجھے واسطہ ان کی بیٹی کریم اہل بیت کا اس فرش عزا کو بخدمت اولاد موسی کاظم قبول فرما اس فرش کو بخدمت سیدہ طیبہ طاہرہ قبول فرما کریم اللہ ہماری اس خدمت کے عوض خوشنودی سیدہ نصیب فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما کئی لوگوں کی دعائیں ہمارے ذمے ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما کریم اللہ باب الحوائج کا مصائب ہے ان کا ذکر ہے تو علیم بذات الصدور ہے ہماری حاجات کو پورا فرما قبلہ صاحب تشریف فرمائیں ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر دراز عطا فرما کریم اللہ اس ادارے کی تمام تر پریشانی کو دور فرما امام کے صدقے میں تا زندگی ذکر محمد و آل محمد کرنا نصیب فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بانی مجلس کی دعاؤں کی استجابت کے لیے مل کر بلند آواز صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات محمد اذان محترم ساتویں امام کی مجلس ہے یہ آپ کا شرف ہے توجہ چاہتا ہوں ایک ایک جملے پر آپ کے توجہ کا طالب پوری گفتگو امام کا طواف کرے گی حق بنتا ہے اس امام کی ذات پر گفتگو کی جائے جس کے سامنے کائنات جھکے اسے رضا کہتے ہیں رضا جسے جھک کر سلام کرے اسے موسی کاظم کہتے ہیں واقعاً امام کے فضائل امام کے خصائص اتنے ہیں کہ امام کی ذات پر خمسے اور عشرے پڑھے جائیں امام کی ذات کا حق ادا ہونا چاہیے یقین کیجئے تقریباً امام علیہ السلام کی جو زندان کے علاوہ حیات ہے اور چھٹے امام کے بعد کی زندگی حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ چھٹے امام کے سامنے امام کے کمالات نہیں تھے نہیں جس کا وجود ہی کمال ہو حضرت ابی بصیر کی روایت آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اس پہ آتا ہوں ابی بصیر کہتے ہیں ابوا کے مقام پر امام کی ولادت ہوئی توجہ چاہتا ہوں میں نے چھٹے امام کو خوش دیکھا ایسا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے سوال کیا مولا آج خوشی کا کوئی اور عالم ہے فرمایا سفر روکو خیمے لگاؤ 3 دن تک دعوت ہوگی کہا مولا کوئی خاص بات کہا اس کی آمد ہے جو میرے بعد دین کا وارث ہے توجہ چاہتا ہوں ابو بصیر کہتا ہے میں نے مولا سے سوال کیا مولا آپ واقعاً میں نے آپ کو بہت بار خوش دیکھا آج کی خوشی انتہا کی ہے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے رب نے
یہ بشارت دی ہے کہ دین محمد کی حقانیت کو جس انداز سے میں لے کے چل رہا ہوں اس کو جو ذات عروج دے گی اسے موسی کاظم کہتے ہیں۔ اللہ صلی اللہ۔ آیت کیا ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ نے فیصلہ نہیں دیا کہ برابر ہے یا برابر نہیں ہے، اللہ نے انسانی عقلوں پہ چھوڑ دیا۔ کیا جو جانتے ہیں وہ اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہیں؟ اپنی عقل سے پوچھو، اگر تم کہتے ہو برابر ہے پھر تم جانو، تمہاری عقل جانے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قبلہ تشریف فرمائے، جملہ استفہامیہ ہے، سوال، حل، کیا جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے دونوں برابر ہیں؟ امام نے سوال چھوڑ دیا۔ یعقوب سراج کی روایت، میں نے آپ سے گزارش کی انشاءاللہ عز و جل یادگار مجلس ہوگی، پوری گفتگو ذات کاظم پہ ہوگی۔ یعقوب سراج کہتا ہے میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، کچھ پوچھنا چاہتا تھا چھٹے امام سے، کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، کون ہے چھٹا امام؟ جس کے نالین کو، جوان تشریف فرما ہے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، جس کے نالین کو جابر ابن حیان جیسا عالم اٹھائے اسے جعفر صادق کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے تاریخ میں تمہارے پاس بتانے کے لیے نہیں معلوم کیا کیا کہہ دو، بتاؤ کسی عالم کے قدموں کو جابر ابن حیان نے چھوا ہو۔ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک نہیں ہے، ہمارے چھٹے امام کے قدموں کو بھی چھوا ہے، ساتوں امام کے قدموں کو بھی چھوا ہے۔ جابر ابن حیان جیسا عالم جس امام کو عالم مانے اسے جعفر صادق کہتے ہیں، اور جعفر صادق جسے کہے کہ تم عالم آل محمد ہو اسے موسی کاظم کہتے ہیں۔ یعقوب سراج کہتا ہے میں امام کی خدمت میں آیا، میں نے کہا سوال ہے۔ امام نے تبسم فرمایا، کہا یعقوب میرے بیٹے سے پوچھو گے؟ کہا مولا آپ کا بیٹا نظر تو نہیں آ رہا؟ کہا فاشار الی المہدی، امام نے ایک جھولے کی طرف اشارہ کیا۔ یعقوب کہتا ہے مولا ان سے پوچھوں؟ کہا کہ ابھی تک میں نے سوال نہیں پوچھا تھا، جھولے سے آواز آئی یعقوب جو تم نے بیٹی کا نام رکھا ہے وہ رب کو پسند نہیں ہے۔ یعقوب کہتا ہے نہ میں نے بیٹی کی خبر دی تھی نہ نام بتایا تھا، امام نے جھولے سے بتایا یعقوب بیٹی کا نام تبدیل کر دو، رب کو معلوم نہیں ہے، رب کو پسند نہیں ہے۔ یعقوب کہتا ہے میں حیران ہوا، میں نے چھٹے امام سے کہا مولا یہ آپ کا بچہ جھولے سے وہ خبر دے رہا ہے جو میں لبوں پہ نہیں لایا۔ امام کہتے ہیں سنو سورہ یاسین پڑھی ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، جن کے سینے علم سے پر ہیں انہیں امام مبین کہتے ہیں۔ تو یعقوب سراج کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے کہا مولا اجازت ہے؟ توجہ تھا تو میں نے بالکل ایک خاص جیسے گفتگو کرنی ہے، آپ کی سماعت میں بیدار رہے۔ یعقوب کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے امام سے کہا مولا اجازت ہے امام کے ہاتھ چوموں؟ مولا کہتے ہیں ہاں یعقوب بتانا یہی چاہتا ہوں، میرے بعد گمراہ نہ ہونا، میرے بعد امام ہے تو یہی ہے۔ سوال یاد رکھیے، تقریر کی ترتیب ذہن میں رکھیے گا تاکہ بات آسان ہو سکے۔ ابو بصیر کے سامنے امام نے خوشی کی، کیوں؟ کہ بیٹا آیا، بیٹے تو پہلے بھی تھے۔ کہ نہیں امام آیا ہے، کائنات کو چلانے والا آیا ہے، کائنات کو ہدایت کرنے والا ہے۔ اتنا اہتمام کیوں معلوم ہے آپ کو؟ کیونکہ چھٹے امام نے اس شریعت کو عروج دیا تھا جس کے عروج کے لیے رسول نے علی کے ہاتھ کو تھام کے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اس عروج کو مختلف طریقوں سے زوال کی طرف جب دھکیلا گیا تو چھٹے امام نے جب اسے عروج دیا، جانتے تھے اب دشمن سازشیں کریں گے، مختلف امام بنائے جائیں گے، مختلف لوگ بنائے جائیں گے۔ امام نے واضح کر دیا اگر ہدایت چاہتے ہو
تو काजिम के दामन को न छोड़, क्योंकि छठे इमाम के जो सबसे बड़े बेटे, अभी तक क्या चल रहा था, जो सबसे बड़ा बेटा वो इमाम। तवज्जो चाहता हूं, मैं बिरादराने अहले सुन्नत से यही तो अर्ज करता हूं और आपकी खिदमत में भी यही अर्ज करना चाहता हूं। हमारे यहां इमाम के लिए न बड़ा होना जरूरी है, न क्या होना जरूरी है, सिर्फ एक ही चीज जरूरी है, क्या? नस्से इलाही, इंतखाबे इलाही। नस जिस जात पर मौजूद है वो काजिम की जात है। बड़े बेटे कौन? जनाब इस्माइल, सबसे बड़े बेटे। और आज भी अभी बात हो रही थी, किसी का इंतकाल हो गया, उसके फौरन बाद किसी और का भी इंतकाल हो गया उसी खानदान में। अल्लाह दोनों मरहूमिन के दर्जात को बुलंद फरमाए। जो शहादत नामा लिखा जाता है, सबसे पहला शहादत नामा जो छठे इमाम ने लिखा, अपने बेटे हजरत इस्माइल का लिखा। क्यों लिखा? इसलिए ताकि लोगों को बताएं कि इस्माइल दुनिया से चले गए, अब इस्माइल नहीं है, काजिम इमाम हैं। तवज्जो चाहते हो अदन मोहतरम, कई तरीकों से इमाम अलैहिस्सलाम की जात पर हमले किए। मसलन घर के अंदर से मुख्तलिफ लोगों को कहा गया कि इस्माइल की वफात नहीं हुई थी, इस्माइल की तो गैबत हुई है, इस्माइल तो आ जाएंगे। तवज्जो चाहता हूं, कभी किसी और को इमाम बना लिया गया। लेकिन खुदा की कसम, जिसको चाहो बना लो, लेकिन जब इल्म की बात आती है, जैसे इमाम बोलता है ऐसे कोई नहीं बोल सकता। जैसे इमाम बोलता है ऐसे कोई नहीं बोल सकता। चाहे आप किसी को तख्त पे बिठा दो, इमाम फर्श पे बैठा हो, तो तख्त वाला जहां खामोश होगा वहां फर्श वाला शुरू होगा। का क्यों? का ओहदे तो तुम दे दोगे, इल्म वही देता है जिसे रब कहते हैं। याल अहले सुन्नत के इमाम नौमान इब्न साबित, जिसे दुनिया इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। वह कहते हैं कि मैं गया कूफा से, हज किया, हज करके रोज़े रसूल की ज़ियारत की। तवज्जो चाहता हूँ, याद रखिएगा, इमाम की गुफ्तगू रहेगी। जैसे मैं हज किया, हज करके मैंने सोचा कि चला जाऊं छठे इमाम से कुछ तो सीख लूंगा। मदीने आया, दरवाजे पे देखा एक बच्चा खड़ा है, छोटा बच्चा खड़ा है। एक एक जुमले पे आपको तवज्जो रहेगी, कई तकारीर का मजमून है इस रिवायत में, मैं चंद जुमलों में आपके हवाले कर रहा हूं। कि देखा दरवाजे पे एक बच्चा खड़ा है, उसके हाथ में असा है, उसके कद से बड़ी। मैंने खादिम से कहा मैं इमाम से मिलने आया हूं। तो उसने कहा इंतजार करो। इमाम अलैहिस्सलाम से इजाजत तलब करते कि मैंने देखा इतने में उस बच्चे ने असा हाथ में है, रास्ते पे खड़ा है, नमाज पढ़ना शुरू कर दी। तवज्जो चाहता हूं, जैसे बच्चे ने नमाज खत्म की, इमाम अबू हनीफा कहते मैंने पूछा कौन हो तुम? अनंत का यब्न जाफर सादिक। तवज्जो चाहता हूं, मैं जाफर सादिक का बेटा हूं, इस्मी मूसा, मेरा नाम मूसा है। तो कहा मैंने, अबू हनीफा कहते मैं बड़ा था, मैंने बड़े होने के नाते नसीहत की कि बच्चे क्या मालूम नहीं है कि रास्ते में नमाज पढ़ेंगे, लोग गुजरेंगे तो तुम्हारे और खालिक के दरमियान, जुमले की कदर कीजिएगा, तुम्हारे और खालिक के दरमियान कोई आ जाएगा, नमाज मकरू हो जाएगी। तो कहा बच्चे ने ऐसी आयत पढ़ी कि मेरे हाथ पैर रुक गए। बच्चे ने कहा तुम कहते हो आ जाए, वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, जो शहरग से ज्यादा करीब हो, जो शहरग से ज्यादा करीब हो, उसके दरमियान कौन आ सकता है? तो कहा मैंने कहा बच्चे की इस फसाहतो बलागतो इल्मो जहाद को देखा तो मैंने सोचा जब तक सादिक आए कोई सवाल कर लूं। तवज्जो चाहता हूं, सादिक आए सवाल कर लूं। मैंने कहा बच्चे मेरे जहन में कई अरसे से सवाल है, ये जो लोग करते हैं अमल, ये खुद करते हैं खुदा कराता है? तवज्जो चाहता हूं, ये अमल इंसान जो करते हैं खुद करते हैं या खुदा कराता है? तवज्जो चाहता हूं मोहतरम, ये तो सवाल इमाम का जवाब बाद में सुनिएगा, लेकिन कुरान में इसकी मिसाल मौजूद है। कैसे दोनों जन्नत से बाहर आए, एक इबलीस, एक हजरत आदम। इबलीस ने कहा खुदा तूने मुझे गुमराह किया। जनाब आदम ने यह नहीं कहा तूने,
کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب تو نے کچھ نہیں کیا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ جو اپنے گناہوں کو خدا کی طرف پلٹائے وہ شیطان کے پیچھے ہے، جو اپنے گناہوں کو اپنا گناہ سمجھے وہ حضرت آدم کے پیچھے۔ تو حضرت محترم جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا میرے عزیز 3 صورتیں، یا تو گناہ پورے کا پورا بندے نے کیا، دوسری صورت یا پورے کا پورا خدا نے کروایا ہے، تیسری صورت دونوں شریک ہیں۔ کہ جی، کہ دیکھو اگر خدا نے کیا ہے تو پوری سزا خدا کو ملنی چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر دونوں نے کیا ہے تو زیادہ سزا خدا کو ملنی چاہیے کیونکہ پاورفل ہے۔ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کہ پھر جب سزا بندے کو ملنی ہے، اس کا مطلب توجہ چاہتا ہوں، خداوند عالم نے انسان کو اپنے عمل پر اختیار دیا ہے کہ ہم نے وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا، راستہ واضح ہے، تمہاری مرضی کسی ہادی کا دامن تھامو، تمہاری مرضی کسی گمراہ کا دامن تھامو، راستہ بالکل واضح ہے۔ توجہ چاہتا ہوں محترم، توجہ چاہتا ہوں، یہ آخر آیا کہاں سے کہ خدا نے بندے کا ہوتا کیا تھا؟ کچھ لوگوں کو معتبر سمجھتے تھے، جب انہوں نے کسی کو شہر سے باہر نکالا، جب کسی کو قتل کیا، کہ یہ کیا ہو گیا؟ کہ اس نے تھوڑی کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، بہت اہم نقطے پہ آ گیا۔ کہا کہ اس نے تھوڑی کیا، یہ تو خدا نے کیا، کسی کا پیٹ چاک کر دیا، کسی کو باہر نکال دیا، کسی کو قتل کر اس نے تھوڑی کیا ہے، یہ تو خدا کی لکھی ہوئی تقدیر تھی، تو اب تو خدا جانے معاف کر دے گا۔ سنو، اگر تم یہی کہتے ہو خدا نے لکھ دیا ہو جائے گا تو پھر برا مت ہے، برا مت مانا کرو۔ اگر ہم بھی کسی پہ لعنت کیا کریں تو سوچا کرو یہ لعنت خدا نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے۔ یار قدر محترم، جب اس نے سوالات سنے مطمئن ہوا، توجہ چاہتا ہوں، مطمئن ہوا، اور امام کی خدمت میں کہتے ہیں مولا لیکن ایک سوال باقی ہے، کیا کہ عصا اپنے قد سے بڑا کیوں لیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، امام کہتے ہیں یادگار ہے نانا کی، توجہ چاہتا ہوں، یادگار ہے نانا کی۔ تو اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، آگے بڑھا، عصا سے لپٹا تاکہ عصا کو چوم لوں، کیونکہ یادگار رسول ہے۔ امام کاظم نے کمال کا جملہ کہا کہ سنو، یہ عصا یادگار رسول ضرور ہے لیکن عصا کی رگوں میں نبی کا لہو نہیں ہے، نبی کا لہو میری رگوں میں ہے۔ عصا کو چومتے رہو، آل کو نہیں چومو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قدر محترم، امام علیہ السلام کو عالم آل محمد کہا گیا، ایک امام کو کہا گیا، ایک 8ویں امام کو کہا گیا، دونوں کو کہا گیا، امام کو عالم آل محمد۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا موسیٰ، غور کیا آپ نے؟ جب آپ فہرست بناتے ہیں ائمہ کی، معصومین کی، لفظ محمد تکرار ہے، لفظ علی تکرار ہے، لفظ حسن تکرار ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن 2 نام ایسے ہیں جن کی تکرار نہیں ہے، ایک حسین، ایک موسیٰ۔ معصومین میں ایک ہی موسیٰ ہے، ہاں ایک نبی موسیٰ ضرور ہے، توجہ چاہتا ہوں، ایک نبی موسیٰ، ایک امام موسیٰ، توجہ چاہتا ہوں، ایک نبی موسیٰ، ایک امام موسیٰ، لیکن بڑا فرق ہے۔ جب دونوں کی زندگی کو پڑھو تو بڑا فرق نظر آتا ہے، یکسانیت نظر نہیں آتی۔ ایسا نہیں ہے کہ نام ایسا ہے تو اثر آئے گا، وہاں پہ حضرت موسیٰ رب کے جلال کی تصویر نظر آتے ہیں، ہر جگہ پر رب کی رضا کے لیے اپنے جلال کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ موسیٰ رب کے جمال کی تصویر ہے، رب کے جمال کی تصویر ہے۔ اہل سنت کے امام، ایک امام کا سنا دوسرے کا سنے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام شافعی کو پڑھا کریں، اہل سنت کے امام ہے نا۔ کسی نے پوچھا اہل بیت کے لیے کوئی ایک جملہ ایسا کہو، توجہ چاہتا ہوں، جس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہ رہے، تو کہا یہی جملہ کافی ہے، اہل بیت رسول
توجہ چاہتا ہوں آخری بندے تک آپ کی خاموشی بھی ختم ہو جائے گی، سردی بھی دور ہو جائے گی. کہ امام شافعی ایک جملہ کہو اہل بیت کی فضیلت کے لیے جس کے بعد دوسرے جملے کی ضرورت نہ رہے. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اے اہل بیت رسول تمہاری فضیلت کے لیے یہی کافی ہے، جو تم پہ درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے. یا علی دادن محترم یاد رکھیے گا، جن پر درود ہے وہ اور ہیں، جو درود پڑھتے ہیں وہ اور ہیں. برا اللہم صلی اللہ یاد رکھیے گا. توجہ چاہتا ہوں امام شافعی علیہ رحمہ سے شاگرد نے پوچھا ہم نے دیکھے ہیں کچھ رافضی وہ جاتے ہیں کاظم کی تربت پر، آپ کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں اقسم باللہ والرسول ہی، مجھے قسم ہے رب کی اور اس کے رسول کی، جب بھی کوئی پریشانی آئی ہے اور کاظم کی تربت پہ گیا ہوں حل ہو گئی. جب بھی توجہ چاہتا ہوں یہ جو الیاس قادری آج بھارت اسلامی کے سربراہ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، وہ جن کا بار بار گیت گاتے ہیں وہ ہیں امام بریلوی کے جو امام ہیں جنہیں امام اعظم کہا جاتا ہے، ان کے امام احمد رضا خان بریلوی. ان سے اپنی کتاب میں لکھا 21 مقامات احمد رضا خان بریلوی جن کا دعوت اسلامی میں مدنی چینل پہ آپ نے بار بار ذکر سنا ہوگا، انہوں نے 21 مقامات لکھے. لکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ مجرب ہے، یہاں پہ ناممکن چیز بھی عطا ہو جاتی ہے. ان میں 16ویں نمبر پہ لکھتے ہیں اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو تو وہ بغداد چلا جائے، لوگوں سے پوچھے کہ باب الحوائج کی تربت کہاں ہے، جیسے باب الحوائج کی تربت پہ پہنچ کر دعا کرے گا خدا اسے عطا کر دے گا. واضح امام موسیٰ کاظم اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا، اہل چچی کے علماء نے بھی لکھا کہ باب الحوائج ہیں. اذان محترم امام موسیٰ کاظم علم امام کے دور میں کیا ہوا؟ کئی فقیہ بنائے گئے، توجہ چاہتا ہوں، کئی صوفی بنائے گئے، معروف کرخی اور بہت سارے اور صوفی. ایک اسلام پر ہر جگہ سے سیلاب آیا، لیکن اس سیلاب کا توجہ چاہتا ہوں مقابلہ کرنے کے لیے جعفر صادق کا اکیلا بیٹا تھا. اکیلا، چاہے صوفیوں کے اعتراض ہو لے آؤ، چاہے ان کے اعتراض ہو لے آؤ. توجہ چاہتا ہوں کسی نے پوچھا مولا آپ پر اتنے سوالات آتے ہیں تھک نہیں جاتے؟ مولا کہتے تھے میں علی کا بیٹا ہوں. آج اور 24 رجب گزری ہے نا، فتح خیبر ہے، میں خیبر نہیں پڑھ رہا لیکن اتنا جملہ ضرور کہتا ہوں شجاعت کی 2 قسمیں ہیں. ایک شجاعت میدان میں دکھائی جاتی ہے، ایک شجاعت علم میں دکھائی جاتی ہے. اگر شجاعت میدان کو سمجھنا ہو تو خیبر میں علی کی شجاعت دیکھو، اگر شجاعت علم کو دیکھنا ہو تو زندان میں موسیٰ کاظم کی شجاعت دیکھو. دادن محترم امام موسیٰ کاظم شجاعت ہر طرف سے ہمارا مقابلہ دیا. کبھی بھی کسی بھی سوال کے جواب میں مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، ہر جگہ عطا کیا، ہر جگہ سوالات کو عطا کیا. موسیٰ ایک شخص آیا شیخ احمد وائلی کے پاس، کیا موسیٰ کوئی خاص معنی، کوئی خاص وجہ؟ کہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، حضرت موسیٰ کا نام عبرانی زبان ہے، اسی سے موسیٰ. تو کہا خاص معنی عربی میں سمجھائیں. کہ عربی میں جسے مساوات کہتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں کمال جملہ عرض کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں. کہ مساوات، کا مساوات یعنی برابری. کہ جی، کہ کیا مطلب؟ کہ خدا نے جعفر صادق کے بعد زمین پر رسول کا مظہر جس ذات کو عطا کیا وہ ذات موسیٰ کاظم کی ہے. کہ صرف بات نہیں ہے، حقیقت ہے. کہ کیا کہ رسول کے پاس 2 شخصیات ایسی تھیں جن کے بغیر رسول کی رسالت آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. ایک کا نام علی تھا، ایک کا نام فاطمہ ہے. خدا نے موسیٰ کاظم کو بیٹا علی دیا اور بیٹی فاطمہ دی، اور ایسی بیٹی فاطمہ دی جس کے لیے واضح علماء کا حکم ہے اگر کسی کو نبی کی بیٹی فاطمہ کی زیارت کرنی ہو تو وہ موسیٰ کاظم کی بیٹی فاطمہ کی زیارت کرے.
فضل محترم وہ قدر، علم، شجاعت، حکمت، دانائی، مدینے کے لوگ حیران ہوتے تھے کہ آخر کیا بات ہے کہ وہ شخص جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، جس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، وہ شخص جس کے پاس کوئی ظاہری فوج نہیں ہے، اس کے بعد حکمران ڈرتا ہے کہ کیوں؟ کہ اس لیے توجہ چاہتا ہوں کہ حکمرانوں سے لوگ مانگتے ہیں، جو بغیر مانگے عطا کرے اسے موسیٰ کاظم کہتے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں بیماروں کو لے کر، جب آتے ہیں تو صحتیاب ہو کے آتے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں بھوکے، جب امام کی خدمت سے واپس آتے ہیں تو ان کے شکم پر ہوتے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں حاجت لے کر، ان کی حاجت رواوی ہو جاتی ہے۔ یہ موسیٰ کاظم ہیں۔ امام علیہ السلام نے ہر مقام پر لوگوں کو وہ چیزیں عطا کی جن چیزوں کی لوگ رسول سے امید رکھتے تھے، وہ چیزیں عطا کی۔ کبھی بھی امام نے کسی کو مایوس نہیں کیا، دین کا وہ دفاع کیا۔ چھٹے امام کا وہ جو مدرسہ تھا اس امام نے قائم رکھا۔ حضرت محمد ابن مسلم، بہت بڑا نام، مجھے نہیں معلوم ہمارے ہاں ایسی شخصیت کا ذکر کیوں نہیں ہوتا۔ دو نام ایسے ہیں جن کے لیے چھٹے امام نے حکم دیا ہے، ایک زرارہ ابن آئین، ایک محمد ابن مسلم۔ کس نے پوچھا مولا یہ کون ہے؟ امام فرماتے اگر یہ نہ ہوتے تو لوگوں کے لیے ہمارے نانا کا دین واضح نہ ہوتا۔ یعنی چھٹے امام کے بعد لو زرارہ اور محمد بن مسلم، اتنی اہمیت دونوں امام کی خدمت میں آئے۔ توجہ چاہتا کہ مولا ایک سوال ہے۔ امام نے کہا پوچھو۔ کہ مولا اتنے لوگ دعوی امامت کر رہے ہیں، یہ بھی امام ہے، یہ بھی امام ہے، چھٹے امام کے بعد فلانا امام ہے، گھر سے لوگوں کو امام بنا دیا گیا، اس کی امامت کو آگے پرچار ہو رہی ہے۔ بولا آخر کیا سبب ہے اتنے جعلی امام بنا دیے گئے؟ امام علیہ السلام کہتے سنو اور یاد رکھو، خداوند عالم نے جب امامت کو عروج عطا کیا تو دشمن امامت سرگرم ہو گئے، لیکن کہا مولا جب ہم سے لوگ پوچھیں، توجہ چاہتا ہوں، اس جملے کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، پوری امامت پر یہ جملہ ہے کہ جب ہم سے لوگ پوچھیں آخر کیا بات ہے کہ تم موسیٰ کاظم کے امام مانتے ہو، کسی اور کو نہیں مانتے، اتنی ساری لوگ حدیثیں لے کے آتے ہیں، تلوار نکالنا فلانا، تو امام علیہ السلام فرمایا ایک ہی جواب دینا کہ کیا؟ کہ کسی سے پوچھو ہے کوئی جس کی گواہی ہجر اسود دے، ہے کوئی جس کی گواہی قرآن دے، ہے کوئی جو کسی کے سوال کے جواب میں یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا، ہے کوئی ایسا شخص جو لوگوں کو وہ خبریں دے جو وہ اپنے لبوں پہ نہ لائے؟ امام کہتے ہیں سنو، امام اسے کہتے ہیں جو پورے زمانے میں سب سے عالم بھی ہو، سب سے شجاع بھی ہو، سب سے فصیح و بلیغ بھی ہو۔ پھر امام نے اگلا جملہ کمال کا کہا کہ سنو، جس کے لباس پر پیوند تو نظر آ جائیں، کردار پہ دھبا نظر نہ آئے۔ یاد کئی مرتبہ کوشش کی گئی امام کے، چاہے امام مدینے میں تھے، چاہے امام بصرہ میں تھے، چاہے امام بغداد کے اندر تھے، کوشش کی گئی کس چیز کی؟ کہ کوئی تہمت لگا دیں، عصمت پہ دھبا لگا دیں، لیکن انہیں کیا معلوم ہو جنہیں تم کہو فضیلت والا وہ اور ہے، جنہیں رب فضیلت عطا کرے وہ اور ہے، جنہیں تم لقب دو۔ کسی نے پوچھا تھا اہل سنت کے عالم شبلی نعمانی سے، کہا یہ بھی صادق ہیں، یہ بھی صادق ہیں؟ کہا جس کو چاہے بنا لو۔ کہا کیوں؟ کہا تمہاری مرضی۔ کہا کیا مطلب؟ سمجھا نہیں۔ کہا تمہاری مرضی، جس کو چاہے بنا لو، تمہارے بنائے ہوئے اور ہیں، رب کے بنائے ہوئے اور ہیں۔ جسے تم صادق بناؤ گے وہ آج سچ بولے گا، گارنٹی نہیں، ہو سکتا ہے کل جھوٹ بول دے، لیکن جسے خدا بنائے گا اس کی زبان پر کبھی بھی جھوٹ نہیں آئے گا۔ تم جسے چاہو بھائی اس کا یہ لقب ہے، آج خیبر کا دن ہے نا تو یہ بھی سماعت فرما لیں، بھائی یہ فلانے پہلوان ہے، یہ فلانے پہلوان، جس کو چاہے بنا لو، کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے۔ جسے تم لقب دو گے کبھی جھنڈا چھوڑ کے آ جائیں گے، کبھی سواری چھوڑ کے آ جائیں گے، لیکن جسے خدا شجاعت عطا کرے گا وہ مرحب سے کہے گا تمہیں خیبر جانتا ہے کہ تم مرحب ہو، مجھے کائنات جانتی ہے کہ میں حیدر ہوں۔ اذان محترم، یاد اذان محترم، امام علیہ السلام کو خدا نے ایسی صفات عطا کی
کہ دشمن بھی کبھی تہمت نہ لگا سکا. ایک واقعہ جسے بارہا آپ نے سنا ہوگا لیکن اس انداز سے سن لیجئے کہ خاتون کو بھیجا گیا. اذن محترم، خاتون کا بھیجنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تاریخ بھری پڑی ہے. سورہ یوسف کے اندر جناب زلیخا کا قصہ آپ کے سامنے موجود ہے. جناب زلیخا بعد میں جناب یوسف کے خدمت میں آ گئی، میں کوئی لفظ نہیں کہہ رہا، لیکن جب تک جناب زلیخا اپنے موقف پر قائم رہی، جناب یوسف اپنا دامن بچا کے نکلے. اپنا دامن بچا کے نکلے. توجہ چاہتا ہوں، اپنا دامن بچا کے نکلے، اپنا دامن بچا کے نکلے. زلیخا اپنے موقف پر قائم رہی. جب خدا نے جا کے ہدایت دی، معجزہ ہوا، پھر اپنا موقف چھوڑا. یہی تو فرق ہے یعقوب کے بیٹے میں اور علی کے بیٹے میں. جو اپنا دامن بچا لے اسے یعقوب کا فرزند کہتے ہیں، جو اپنے ساتھ اس آئی ہوئی عورت کو سجدے میں جھکا دے اسے علی کا بیٹا کہتے. علی مولا، علی علی مولا، علی. اذان محترم، بس آ گئی گفتگو جہاں پہ لانا چاہتا تھا. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ امامت سے. امام نے ابو بصیر کے سامنے کیا کہا؟ امام ہے. امام نے اپنا تعارف کیا کرایا کہ امام ہو. ابن یحییٰ سراج کے سامنے کیا کہا کہ امام ہو. تو امام سب سے بڑا کائنات کا عظیم ہے. لیکن کیا ہوا؟ لوگوں کو سب کچھ یاد رہا، امام کو بھول گئے. چھٹے امام کے دور میں کتنے شیعہ تھے؟ آقا صاحب تشریف فرمائے. بہت احترام سے، بہت ادب سے، بہت احتیاط سے عرض کر رہا ہوں، 20,000 تو شاگرد تھے چھٹے امام کے. صرف شاگردوں کی تعداد 20,000 تک لکھی گئی. شاگردوں کے گھر والے بھی ہوں گے، شاگردوں کے رشتہ دار بھی ہوں گے. اگر چاہتے تو کیا ہارون کا لشکر. لیکن کیا ہوا؟ انہیں سب چیزوں میں مصروف کر دیا گیا. یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو. امام سے توجہ ہٹا دی. اچھا، اس کے برعکس لوگوں نے امام سے توجہ ہٹا دی، لیکن لوگ امام کی توجہ کہاں؟ لوگوں پر. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ جی، امام کے پاس آیا علی ابن یقطین. توجہ چاہتا ہوں. کہا مولا مجھے ہارون کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم بن جاؤ، بن جاؤ. امام نے کہا ایک شرط ہے. کہا کیا؟ ہمارے شیعوں کا خیال رکھنا. توجہ چاہتا ہوں، ہمارے شیعوں کا خیال رکھنا. ہمارے چاہنے والوں پر کوئی امتحان نہیں آنا چاہیے. اپنے عہدے سے ہمارے کسی چاہنے والے کو نقصان نہ دینا. علی ابن یقطین کے پاس جو بھی چیز آتی تھی وہ امام کی خدمت میں ارسال کر دیتا تھا. کہ مولا یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے. ادھر مطلب توجہ چاہتا ہوں، ایک عبا جو بہت قیمتی تھی وہ علی ابن یقطین کو جب ملی وہ امام کی خدمت میں ارسال کی. جاسوس نے دیکھا، جاسوس نے جا کر ہارون کو بتایا کہ ہارون علی ابن یقطین رافضی ہے. توجہ چاہتا ہوں، جیسے امام کے پاس وہ عبا پہنچی، امام نے واپس علی ابن یقطین کو بھیجی. کہ مولا قبول نہیں کی. امام نے فرمایا تمہاری حفاظت یہ عبا کرے گی، یہ تمہاری جان کو بچائے گی. اذان محترم، علی ابن یقطین سے ہارون نے وہ عبا طلب کی. امام نے وہ عبا عنایت کی تھی، وہ علی ابن یقطین نے واپس کر دی. اور پھر امام کو سلام کر کے کہتا ہے مولا آپ کی ذات پر سلام ہو. چاہے میں ہارون کے محل میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں، جو ذات میری حفاظت کرتی ہے اسے موسی کاظم کہتے ہیں. اذان محترم، امام جب بھی علی ابن یقطین آتا، توجہ چاہتا ہوں، امام اسے اپنے ساتھ کھانا کھلاتے، اسے عزت دیتے. ایک دن آیا علی ابن یقطین، امام نے دروازہ نہیں کھولا. غلام سے کہا جاؤ اس کا دروازہ کھولو. کھانے کا وقت آیا، علی ابن یقطین کھانا کھا لو. بہرحال جو چاہنے والے ہوتے ہیں، جو صاحب معرفت ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. علی ابن یقطین نے دیکھا کہ امام کے وہ تیور نہیں ہے. کہ مولا کوئی غلطی ہوئی ہے. فرمایا علی ابن یقطین ہم تمہاری عزت عہدے کی وجہ سے نہیں کرتے. توجہ چاہتا ہوں، اے علی ابن یقطین ہم تو تمہاری عزت اس لیے کرتے ہیں کہ تم ہمارے چاہنے والوں کے کام آتے ہو. کہ مولا کیا ہوا؟ کہ ہمارا ایک چاہنے والا آیا تھا، تمہارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے. جب تمہارے پاس ہمارے چاہنے والے کے لیے وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی تمہارے لیے وقت نہیں.
تو امام علیہ السلام نے وہ اعجاز کے ذریعے سے اس کو بھیجا، وہ معافی مانگ کے آیا، امام نے پھر اس کا احترام۔ عرض کر رہا تھا ریت بھول گئی، اسے مختلف چیزوں میں الجھا دیا، آپس کے اختلافات، وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے، لیکن امام علیہ السلام اس بات پر قائم رہے۔ ایک شخص آیا کہ مولا فلاں کا انتقال ہو گیا، خدا کی قسم یہ روایت حرم امیر میں جب میں نے پہلی دفعہ کتاب میں دیکھی، ایسا لگتا ہے امام آج کے دور کے لیے گفتگو کر رہے ہیں۔ جب تک مجلس کا پیغام نہ پہنچے حق ادا نہیں ہوتا کہ مولا فلانے کا انتقال ہو گیا۔ امام نے گریہ فرمایا کہ مولا آپ رو رہے ہیں؟ مولا نے کہا ہمارا شیعہ تھا۔ کہا مولا میں تو اس پہ لعنت کرتا تھا۔ مولا نے کہا کیوں؟ تمہیں کس نے دیا ہے ہمارے شیعہ پہ لعنت کرو؟ توجہ چاہتا ہوں۔ کہا مولا وہ توسل کا قائل نہیں تھا، میں توسل کا قائل ہوں، اس لیے میں اس پہ لعنت کرتا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں آخری بندے تک، معرفت بھرا جملہ۔ کہا مولا وہ توسل کا قائل نہیں تھا، میں توسل کا قائل ہوں۔ امام نے کہا تم نے اصول بنایا کہ جس کی معرفت زیادہ ہو وہ اس پہ لعنت کرے جس کی معرفت کم ہے؟ کہ جی مولا۔ فرمایا پھر اس بنا پر تو ہمیں حق پہنچتا ہے ہم تم پہ لعنت کریں، کیونکہ ہماری معرفت تم سے زیادہ ہے۔ سنو اور یاد رکھو، ہماری محبت و ولایت ایک سمندر کی طرح ہے، ہر شخص کو اس کے ظرف کے مطابق عطا ہوتی ہے۔ جتنی چیز تمہیں مل گئی اسے لے لو، اگر کسی اور کو سمجھ میں نہیں آئی اسے نصیحت کرو، لعنت اس پہ کرو جس کے دل میں ہمارا بغض ہو، اس پہ لعنت نہ کرو جس کے دل میں ہماری محبت ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ حضرت محترم، لوگ سب چیزیں بھول گئے، امام کو بھول گئے، ایک ایک چیز یاد رہی۔ میں وقت نہیں ہے کہ اسے عرض کروں، لوگوں کو عید یاد رہتی تھی، لوگوں کو سب چیزیں یاد رہتی تھی، کسے بھول گئے؟ امام کو۔ خدا را اپنی محفلوں میں مجلسوں میں وقت کے امام کو نہ بھولیں۔ اگر آپ آج مجلس میں بیٹھے ہیں آپ تب آئے ہیں جب امام نے توفیق دی، آپ تب آئے ہیں جب امام نے آپ کو مجلس میں آنے کی اجازت دی ہے۔ اگر آپ کربلا جا رہے ہیں تب جا رہے ہیں جب امام نے اجازت دی ہے۔ اگر آپ رزق کھا رہے ہیں تب کھا رہے ہیں جب وقت کے امام نے اجازت دی ہے۔ اگر آپ کا دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو سمجھیں آپ کے امام کی آپ پر نظر کرم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کو بھلا دے، لیکن امام کو جب رہائی ملی، امام کو جب رہا کیا گیا بغداد سے، پہلے بصرہ سے رہا کیا گیا پھر بغداد سے رہا کیا، آخری مرتبہ جب امام رہا ہوئے اس کے بعد جب گئے تو رہا نہیں، کئی مرتبہ امام کو گرفتار کیا گیا۔ جب رہا ہوئے امام کہاں گئے؟ ظاہر سی باتیں، اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، امام کہاں گئے؟ ڈائریکٹ کربلا گئے۔ خدا آپ کو کربلا لے جائے، آج بھی وہ مولا کا مقام موجود ہے۔ امام کے ساتھ جو لوگ تھے کہا مولا مدینے چلیں، آپ کی اولاد انتظار کر رہی ہے۔ کہ ہمارے شیعوں کا بھی ہماری گردن پر حق ہے، وہ کربلا میں جمع ہے، میں چاہتا ہوں اپنے شیعوں کو اپنی زیارت کرا دوں، ان کی مشکل کو حل کر دوں۔ امام اتنا فکر مند ہے شیعوں کے لیے، لیکن کچھ لوگوں کو بھلا دیا گیا کہ اور کام کرو، امام کو بھول جاؤ۔ اگر امام کی نجات آپ امام سے چاہتے ہیں، دین کی حقیقت چاہتے ہیں، اپنا تعلق امام سے جوڑیں۔ کتنا امام سے تعلق ہونا چاہیے؟ کس حد تک ہونا چاہیے؟ ایک صحابی گزرا ہے ابو بصیر، تفصیلی روایت اس میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ ابو بصیر کا آخری وقت آیا، خبر آئی کہ چھٹے امام کا انتقال ہو گیا۔ کتنا تعلق ہونا چاہیے سنیں۔ ابو بصیر نے بیٹے کو بھیجا، جاؤ مدینے معلوم کرو کہ چھٹے امام کے بعد تخت پر امامت پر کون بیٹھا ہے۔ خبریں سن رہے ہیں، کوئی کس کو کہہ رہا ہے، کوئی کس کو کہہ رہا ہے۔ بیٹا گیا، اتنے میں ابو بصیر کا بالکل آخری وقت آیا، سانسیں ٹوٹنے لگی۔ بیٹے سے کہا دو چیزیں لے کے آؤ، توجہ چاہتا ہوں، ایک قرآن، ایک وہ حدیثیں جس میں چھٹے امام کی میں نے حدیثیں لکھی۔ وہ آئی، اس نے قرآن کو بھی سینے سے لگایا، امام کی حدیثوں کو بھی سینے سے لگایا۔ کہا خالق اس قرآن میں اور امام کی حدیثوں میں جو بھی امام ہے وہ ابو بصیر کا امام ہے۔ میں نہیں جانتا لیکن کوئی تو ہے جس کی وجہ سے نظام کائنات چل رہا ہے۔ ابو بصیر کا بیٹا امام کی خدمت میں پہنچا، توجہ چاہتا ہوں، امام کی خدمت میں پہنچا، ساتویں امام کی، کہ مولا بابا نے بھیجا ہے
کہ کون امام ہے؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ اپنے بھائیوں سے پوچھنا، تمہارا بابا دنیا سے چلا گیا، لیکن یاد رکھو کہنا قرآن میں اور امام کی حدیثوں میں جس کا ذکر ہے اسے موسی کاظم کہتے ہیں، اور تمہارا باپ حق میں گیا۔ دادان محترم، امام سے اپنا تعلق جوڑیں، اپنے بچوں کو امام کی طرف توجہ دلائیں، ایسا نہ ہو کہ سب کچھ یاد رہ جائے، امامت کو بھول جائے۔ مامون کا دربار ہے، 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ اللہم صلی۔ تشریف فرمائے، میں نے آپ سے گزارش کی تھی اسی بات پہ قائم ہوں، پوری گفتگو موسی کاظم پہ رہے گی، چاہے فضائل میں ہو چاہے مسائل میں ہو۔ امام علیہ السلام تشریف فرمائے مامون کے دربار میں۔ مامون کے دربار میں کیا ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے، مناظر ہوتے تھے، علم ہوتا تھا۔ امام کا صحابی ابن حمزہ نام ہے، 8ویں امام کے ساتھی۔ کیا دیکھتا ہے امام کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور امام غریہ کرنے لگے، اور رو رو کے کہتے ہیں واللہ ابی مظلوم، خدا کی قسم میرا باپ بہت مظلوم تھا۔ ابن حمزہ نے کہا سلام اللہ علی الحسین، حسین پر سلام ہو۔ کہا مولا کہتے ہیں اے ابن حمزہ، حسین کی غربت تو میں روز بیان کرتا ہوں، جس کے سامنے اس کے اکبر کو مارا گیا، جسے 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا، لیکن ابن حمزہ اس وقت جو میں رو رہا ہوں نا، حسین پہ نہیں رو رہا۔ کہ مولا کس پہ رو رہے ہیں؟ کہ علی ابی الکاظم، اپنے بابا موسی کاظم پہ رو رہا ہوں۔ آپ جانے باب الحوائج کی بیٹیاں جانے، عزاداروں مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں پردے میں ان سے کہتا ہوں سنو، آج تم سے پرسہ لینے کے لیے معصوم قم آئی ہوں گی، آج تم سے پرسہ لینے کے لیے وہ بیٹی آئی ہوں گی جن کے لیے مولا کہتے ہیں بیٹیاں ترستی رہیں باپ کے سینے کے لیے۔ خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ روایت اگر میں نے پوری پڑھی نا تو آپ سر و سینہ پیٹیں گے۔ ابن حمزہ کہتا ہے مولا اپنے بابا کی مصیبت تو میرے سامنے بیان کرے نا، آپ نے حسین کی مصیبت تو بار بار بیان کی ہے، اپنے بابا کی تو بیان کریں۔ مولا کہتے ہیں ابن حمزہ حسین نے مدینہ کب چھوڑا تھا؟ فرمایا مولا 28 رجب کو۔ کہ کیسے چھوڑا تھا؟ سادہ تشریف فرما ہے، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ کہ کب چھوڑا تھا؟ کہ 28 رجب کو۔ کہ کیسے چھوڑا تھا؟ کہ شان و شوکت کے ساتھ چھوڑا تھا۔ عباس ساتھ تھے، علی اکبر ساتھ تھے، بہنیں ساتھ تھی، بیٹیاں ساتھ تھے۔ ابن حمزہ کہتے ہیں کاش میں سوال نہ پوچھتا، امام نے اپنے چہرے پہ ماتم کیا، تڑپ کے کہتے ابن حمزہ میرا بابا نبی کی قبر کے پاس نماز پڑھ رہا تھا، بیٹیاں گھر میں انتظار کر رہی تھی، بابا نماز پڑھ کے آئیں گے، کھانا ساتھ کھائیں گے۔ کہ مولا پھر کیا ہوا؟ کہ ہارون کے لوگ آئے، دوران نماز مصلی کھینچ دیا، امام کی گریبان میں ہاتھ ڈالا، رخسار پہ تماچا مارا۔ جب تماچا لگا نبی کی تربت سے مخاطب ہو کے کہتے نانا تیری قبر کے سامنے اجر رسالت۔ آوازوں کو آزاد چھوڑیں، شب شہادت ہے۔ مولا کہتے ابن حمزہ تمہیں کیا بتاؤں، 14 برس زندان میں گزر گئے۔ ہر سال مسلمانوں کی 2 عیدیں آتی تھی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ جب عید آتی تھی ہر باپ بیٹیوں کے سر پر دست شفقت رکھتا تھا، بیٹوں کو لے کر نماز کے لیے جاتا تھا۔ میری بہنیں بھی روتی تھی، میرے بھائی بھی روتے تھے، تڑپ تڑپ کے کہتے تھے یا اماں آئین ابونا، اماں ہمارا بابا۔ مولا کہتے ہیں ابن حمزہ جب میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کے کہیں جاتا تھا نا، فاشار لوگ اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے یہ بغداد کے قیدی کی اولاد ہے، رونے والا اللہ تمہیں کسی کا میں نہ رلائے۔ میں تفصیلی مسائل پڑھوں گا۔ میں نے بانیان سے عرض کی تھی کہ آج شب شہادت ہے نا، جی بھر کے پرسہ ہونا چاہیے اس کا جسے معصوم قم نہ رو سکی۔
اس کا جسے مولا رضا نہ رو سکے۔ عزادارو، امام کا پہلا زندان بصرہ میں ہے۔ جب امام کو بصرہ میں بھیجا گیا نا، بصرہ کے والی نے ہارون کو لکھا، اس کو کیسے ماروں جو سجدے میں کہتا ہے خدا بندہ نبی کی امت کو معاف کر دے، اسے کیسے ماروں جو کبھی بیٹیوں کو یاد کر کے روتا ہے، کبھی بیٹوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ عزادارو، امام کو بغداد کے ایک اور زندان میں چھوڑا گیا، اس نے بھی کہا کہ میں نہیں رکھ سکتا، آخر میں اس کے پاس بھیجا گیا جسے سندی ابن شاہ کہتے ہیں۔ میں اتنی دیر پڑھوں گا جتنی دیر آپ سن سکیں گے، میں نے آپ کے انتظار کو ختم کیا۔ سندی کے زندان میں جب امام آئے نا، امام تڑپ کے کہتے ہیں، سندی میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، سندی میں علی کا بیٹا ہوں، سندی میں جعفر صادق کا فرزند ہوں۔ عزادارو، عراق کے بڑے عالم گزرے ہیں شیخ احمد وائلی، وہ کہتے ہیں اگر کوئی مجھے کہے نا سندی کے زندان کو بیان کرو، میں 2 جملوں میں بیان کر سکتا ہوں۔ کہ کیسے؟ کہ ایک کھانا لانے والا ہوتا تھا، ایک تازیانہ مارنے والا ہوتا تھا۔ اللہ جانے، آپ کی آنکھیں جانے، جملہ مکمل نہیں ہوا۔ کہ ایک کھانا لانے والا ہوتا تھا، ایک تازیہ نہ مارنے والا ہوتا تھا۔ آپ جانے، سیدہ کا اولاد جانے، کہا کہ جو کھانا لانے والا تھا وہ دن میں 1 مرتبہ آتا تھا، جو تازیہ نہ مارنے والا تھا وہ دن میں 3 مرتبہ آتا تھا۔ کہ جب تازیہ نے پڑھتے تھے تڑپ تڑپ کے کہتے تھے، یا زہرا۔ عزادارو، امام سندی کے زندان میں تھے، ادھر کیا عالم تھا معلوم ہے؟ اللہ آپ کو ایران اور عراق لے جائے، کہیں پر قاسم ابن موسیٰ کاظم کا روزہ نظر آتا ہے، کہیں پر کسی اور اولاد کا روزہ نظر آتا ہے۔ کہ کیا ہوا تھا؟ کہ جس کا بابا زندان میں تھا، کبھی کوئی بیٹا جاتا تھا، کبھی کوئی جاتا تھا، وہ واپس نہیں آتے تھے۔ اللہ آپ کو کسی کا میں نہ رلائے۔ وہ شب آ گئی جس شب میں آپ رو رہے ہیں۔ سندی نے زہر دیا ہارون کے حکم پر، امام نے ایک دانہ اٹھایا، کھجور کا یا انگور کا، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ جب لیا امام نے تناول کیا، کہتا ہے اور کھائیں۔ امام کہتا ہے، اے سندی تمہارا کام ہو جائے گا۔ آپ نے جملہ آسانی سے سن لیا، اگلا جملہ سنیں گے۔ مولا تڑپ کے کہتے، سندی زہر کی شدت دیکھ میرے بدن کی کمزوری دے۔ عزادارو، اس نے مجبور کیا، امام کے تازیہ نے مارے، امام کو 7 دانے کھانے پر مجبور کیا۔ جب شدت زہر کا اثر ہوا نا، آج کی میڈیکل بھی کہتی ہے جب بھی کسی زہر ملے وہ 2 چیزیں مانگتا ہے۔ کیا؟ کہ ایک تڑپنے کے لیے جگہ مانگتا ہے، ایک پینے کے لیے پانی مانگتا ہے۔ اللہ جانے، حسن کو پانی پلانے کے لیے زینب تھی، کلثوم تھی، حسین تھے۔ اے میرا مولا، کبھی تڑپتا تھا، کبھی سندی کا تازیانہ، کبھی دروازہ، کبھی سلاخ ہے۔ امام علیہ السلام پہ زہر نے اثر کیا۔ امام نے کہا، علامہ مجلسی نے لکھا کہ امام نے کہا، سندی میرے زنجیر کھولو گے؟ کہتا ہے، قیدی نہیں کھولوں گا۔ امام کہتے ہیں، سندی میں کوئی مجبور تھوڑی ہوں، سندی میں کوئی مجبور تھوڑی ہوں۔ کہ امام نے صدائے اللہ اکبر کہی، اعجاز امامت سے زنجیر ٹوٹے، اعجاز امامت سے وہاں تشریف لائے جہاں مولا رضا کو چلتے وقت کا در رضا میری بیٹیوں کے دروازے پہ بستر رکھنا، رضا میری بیٹیوں کا خیال رکھنا۔ امام تشریف لائے، مولا رضا کو کہا، رضا الوداع، رضا الوداع۔ اپنی اہلیہ سے خدا حافظ کی، بیٹیوں کے سر پر روتے ہوئے ہاتھ پھیرا، تڑپ کے کہتے، الوداع الوداع۔ عزادارو، میرے مولا واپس آئے، میرے مولا کی روح پرواز ہوئی۔ سندی ابن شاہق نے 21، معاف کیجئے گا سخت جملہ ہے، 21 بغداد کے امیر ترین لوگوں کو بلایا کہ لکھ کے دو، قیدی کی موت طبی ہوئی ہے، اسے زہر نہیں دیا گیا۔ 20 آدمیوں نے لکھ کے دے دیا۔ ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے امام احمد ابن حنبل، اہل سنت کا امام ہے، وہ کہتے ہیں، سندی میں نہیں لکھ سکتا، سندی میں نہیں لکھ سکتا۔ کہ کیوں؟ کہ کیسے لکھوں؟ میں نے 2 چیزیں دیکھی ہیں۔ کہ کیا دیکھا ہے تم نے؟ کہ سر سے لے کر پیر تک
ताजियानों के निशान देखे हैं, बाल बाल जर्द देखा है, मैं कैसे लिखूं, मुझे नबी को मुंह दिखाना है। अदादारों मजदूरों को बुलाया गया, 6 मजदूर लिखे हैं शेख अब्बास कुमी ने। का मजदूर जब नीचे उतरे तड़प तड़प के रोते थे, रो रो के कहते थे हमारा तो दम घुट रहा है, कैदी कैसे रहता था। अदादारों मजदूर उतरे, एक मजदूर ने कहा मैंने देखा था कैदी इतना कमजोर है, अगर चादर के नीचे सोता था ना तो चादर महसूस होती थी, मैं अकेला उठा लूंगा। लेकिन जब उसने हाथ बढ़ाए कहते कैदी नहीं उठ रहा, कैदी का वजन बढ़ गया है। दूसरे ने कहा ये औलाद रसूल है, ये वजन कैसे बढ़ा। जब करीब गए क्या देखा, जंजीरों में जकड़ा हुआ एक जनाजा। जब जनाजे को उठाया किसी के रोने की आवाज आती थी, तड़प तड़प के कहती थी मैं कहां कहां रोऊं, शिमिर के खंजर के पास, बगदाद के। मौला का जनाजा चला। अदादारों मजलिस मुकम्मल होने को 2 या 4 मिनट की देमत। मौला का जनाजा चला, पुले बगदाद पे रखा गया। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। अदादारों अगर किसी का एक बेटा हो ना, हुसैन का एक बेटा था बच्चा सैयद सज्जाद, जो तड़प तड़प के कहता था काश बाबा का जनाजा उठाता। सोचो तो सही, जिसके 18 बेटे थे उन बेटों पे क्या गुजरी होगी, उन बेटियों पे क्या गुजरी होगी। जब सुना होगा पुले बगदाद पे जनाजा रखा रहा और एज़ार हुआ इसका कोई वारिस नहीं है। अदादारों सुलेमान आया, मैंने मुख्तसर किया, एजाज इमामत से मौला रजा आए। ज़ाहिरी तौर पर सुलेमान ने इमाम को 2700 दिरहम का कफन पहनाया। मजलिस बेटियों की आवाज़ों पे ख़त्म होगी। अदादारों इमाम का जनाजा उठा, इमाम का कफन पहनाया गया, लेकिन मौला ने कहा तो रजा मेरे जंजीर न उतारना, रजा मेरे जंजीर न उतारना। अदादारों जनाजे तो रोज उठते हैं, लेकिन अहल बैत के 2 जनाजे ऐसे हैं जिनके जंजीर न उतरे। एक बगदाद का कैदी, एक सकीना बिन्ते हुसैन। इमाम रजा जैसे वापस आए, इमाम ने अपनी बहनों को बिठाया, तड़प के कहते हैं एक खबर लाया हूं, सुनोगी? का के बयान करें, क्या बाबा की रिहाई हो गई, क्या बाबा आने वाले हैं? मौला तड़प के कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा की शहादत हो गई। सैयदा मासूमा कुम ने कहा रजा हर बेटी का हक होता है वो बाप के जनाजे पर बैठ करे, क्या बाबा का जनाजा आएगा? बीबी से कहा बाबा का जनाजा नहीं आएगा। बीबी आ गई नबी की तुरबत पर, रो के कहती है या रसूल अल्लाह, सकीना ने हुसैन का जनाजा तो देखा था, हाय मुझे काले।